السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، اور آہستہ آہستہ بتدریج اہل اسلام کی، مسلمانوں کی تربیت ہوتی رہی، اور اس طرح یہ دلوں میں اتر گیا، اس پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس کو سچی کتاب سمجھیے۔ اس میں بے شمار ایسے ثبوت ہیں جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونے کا ہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہماری ایک الہامی اور آخری کتاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت فرمایا ہے۔ اس کتاب کو زندگی میں انسان پڑھتا رہتا ہے اور اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہے، لیکن بہت سے ہمارے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جن کی خواہش تو بہت ہوتی ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، جان سکیں، مگر موقع نہیں ملتا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں، اور جس میں ایک تسلسل نہیں ہوتا، تو اس تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کی جو تعلیم ہے وہ ٹوٹی پھوٹی انسان کے پاس ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم دورہ قرآن کو اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں مسلمان کم از کم جلد از جلد ایک ماہ کے اندر اس قرآن مجید سے گزر جائے۔ کوئی ڈیپلی اسٹڈی نہیں کر سکتا اس کی، اور نہ کی جا سکتی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ قرآن مجید میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام مجھے کیا کہتا ہے، اور دوسروں کے بارے میں مجھے کیا خبر دیتا ہے۔ اس کے بارے میں ضرور مسلمان کو تھوڑی بہت آگاہی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دورہ قرآن کا مقصد یہی ہے کہ میں بحیثیت ایک مسلمان کے قرآن مجید کو جانوں اور اپنا انالیسس کر سکوں، اپنا تجزیہ کر سکوں، ذاتی طور پر اپنے آپ کو جان سکوں کہ قرآن مجید کی جو تعلیم ہے اس کے مقابلے میں میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہ اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اس طرح قرآن مجید کوئی اثر کرے گا، دل میں اترے گا، اور انسان اپنے آپ کو واقعی یہ سمجھے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کرتا ہے، اس نے ہدایت کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے، تو میری ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ تو اس قرآن مجید کو ہم اس طرح لیں، اس طرح پڑھیں، اس طرح سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ تو قرآن مجید، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ مزید آگے پڑھتے چلے جائیں گے۔ وقتاً فوقتاً قرآن مجید اپنے دلائل دے گا، اپنی عظمت کو ظاہر کرے گا، اور بتائے گا کہ میرا کلام کتنا سچا ہے، اور کس طرح ایک زندہ کتاب ہے جو ہر دور میں مسلمانوں کے ہر سوال کا جواب بھی دیتی رہی، ان کی اصلاح بھی کرتی رہی، اور اس قابل ہے کہ اس کی اصلاح کر سکے۔ تو اس کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ قرآن مجید کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا جب آغاز کرے کوئی مسلمان، تو سب سے پہلے فاستعذ باللہ، کہ اللہ کی پناہ میں ضرور آئیے، تاکہ شیطانی خیالات دماغ سے نکل جائیں۔ اس کلام کو اللہ کا کلام سمجھ کے ہم اس میں داخل ہوں، اور یوں ہی سمجھیے کہ اللہ کی رحمت اب ہمارے ارد گرد موجود ہے، وہ ہم پر چھائی ہوئی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس قرآن مجید کو سمجھوں، اس کے قریب آؤں، اور اس کے قریب آنے کا مطلب یہی ہے کہ رب کا قرب حاصل ہو۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب سے پہلے یہ پڑھنا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس شیطان سے جو رب کی درگاہ سے دھتکار دیا گیا، اپنی اکڑ
تکبر اور بڑائی کی وجہ سے۔ اللہ کا حکم تھا، اس کے مقابلے میں یہ اکڑ بیٹھا۔ تو اللہ مجھے بچائے میں بھی ایسا نہ ہوں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کا آغاز کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جو فرمائے میں عاجز بندہ بن جاؤں اور اس کو ماننے کے لیے میں تیار ہو جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ جو ہے یہ شیطان سے فرار ہے، اور بسم اللہ یہ ایک قرار ہے کہ بندہ یہاں آ کے قرار پکڑتا ہے کہ واقعی میں اب اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو بڑا مہربان ہے۔ مہربان کا مطلب یہ ہے تم غلطیاں کرو میں مہربان ہو جاؤں گا، تم معافیاں مانگو میں رحیم بن جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ شروع ہوتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ فتح کرنا، افتتاح کرنا کوئی اوپننگ ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی سورت کا نام بھی اوپننگ ہے، یعنی اس قرآن مجید کا ہم آغاز کر رہے ہیں، کھولتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سورت آتی ہے۔ یہ بڑی مبارک سورت ہے، بہت مبارک سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے آ کے جبریل امین نے یہ فرمایا کہ دیکھیے یہ فرشتہ آ رہا ہے آپ کے پاس، ذرا اس کی بات سنیے گا۔ تو وہ جب آیا تو اس نے آ کے یہی کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو۔ آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ 2 نور نصیب نہیں ہوئے، ایک یہی سورۃ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ جب اس کو پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کو یا آخری آیات کو، تو اس کے ایک ایک حرف پر اللہ تعالی جہاں ثواب دے گا وہاں آپ کو مانگی ہوئی چیز بھی ضرور عطا کر دی جائے گی۔ بڑی مبارک سورت ہے، شفا بھی کہا گیا اس کو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ذاتی اللہ کا نام ہے، اور الرحمن الرحیم اس کے بڑے خوبصورت نام ہیں، پیارے نام ہیں، جن کو پڑھ کے اللہ کا تعارف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام کتنا مبارک ہے اور کتنی مبارک ہستی ہے جو مہربان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حمد اس کی جاتی ہے جس کا احترام ہو، دلی احترام ہو، دلی تعظیم ہو، اور جو نعمتیں دیتا ہو، اور وہ جو نعمتیں دیتا ہے تو اس کو انسان کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں کو پا کے دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف کرنا، اس کو عظیم سمجھتے ہوئے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کا نام ہے حمد۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس حمد میں یہ ضروری ہے کہ حمد کرتے وقت دل میں اللہ کی محبت بھی ہو، اس کی بڑائی کا یقین بھی ہو، اور اس کی تعظیم بھی موجود ہو۔ کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے۔ للہ الحمد رب السماوات و رب الارض۔ قرآن مجید کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی فرماتے ہیں، مسلمانوں جب تم کسی نعمت کا استعمال کر کے دل کی گہرائی سے کہو گے نا الحمدللہ، یہ بہت بڑی قدر ہوگی، بہت بڑی قدر ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ صرف اسی جملے کے کہہ دینے سے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تملأ المیزان، تمہارے میزان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین یہ کہنے سے یقین مانیے، جو نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور استعمال کر کے الحمدللہ کہیں تو یہ ثواب ہوتا ہے، اور بغیر کسی وجہ سے اگر ہم الحمدللہ رب العالمین کہیں تو اس کے بارے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اللہ کو یہ بندے بڑے پسند ہیں جو اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں افضل عباد اللہ تعالی یوم القیامت الحمادون، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل اور بہترین بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اس کی رحمانیت جو ہے بڑی وسیع ہے، اور اس کی رحیمیت جو ہے وہ ایسی رحمت ہے جو مخلوق تک پہنچتی ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے۔ رحمان سے مراد عام رحمت ہے جس میں حیوان ہے، جن ہے، انس ہے، کافر ہے، فاجر ہے، سب شامل ہیں، اور رحیم سے مراد خاص وہ رحمت ہے جو ایمان کی وجہ سے بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں بچا کے رکھی ہوئی ہیں۔ دنیا میں صرف 1% اس رحمت کا حصہ نظر آتا ہے جو ایک ماں کو اپنے بچے سے، باپ کو اپنے بیٹوں سے اور بچوں سے، اولاد سے ہوتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے 99% رحمتیں جو ہیں وہ اپنے بندوں پر نچھاور کرنی ہیں جو دنیا میں اس کے بندے بن کے رہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ جو کریں گے اس کا بدلہ ہمیں کل قیامت کو جو ملے گا وہ دن ہے جس کو یوم الدین کہتے ہیں۔ اس دن ہمارے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر برے ہوئے تو برا بدلہ ملے گا۔ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کریں گے ویسا بھریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ سب سے نفع بخش دعا ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے کاموں پر مدد مانگنے کی دعا کرتا ہے، تو اس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ اس کو کرے تو صحیح، دیکھیے اس کے بعد دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے کہ نہیں۔ عبادت عاجزی اور خضوع کو کہتے ہیں۔ بڑا کمپریہنسو ورڈ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے اور راضی بھی ہوتا ہے بندے سے۔ یہ عبادت خواہ ظاہری ہو یا باطنی، یا قولی ہو یا اپنے فعل سے انسان کرے، ہو اسی کے لیے اور اس نے کہا ہو۔ تو عبادت کے لیے 3 بنیادی چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال درجے کی محبت بندے کے من میں ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں۔ دوسرے جس سے بھی محبت کرتے ہیں، مسلمان کی محبت، مومن کی محبت اللہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز جو بہت ضروری ہے عبادت کے لیے، وہ ہے کامل درجے کی امید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، کہ وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے۔ اور وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، یہ تیسری اہم چیز ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا پورا خوف اپنے دل میں رکھے کہ کہیں اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو مجھے سخت سے سخت سزا بھی دے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ایاک نعبد کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ یہ اسی کا حق ہے کہ اسی کے آگے بندہ ہاتھ پھیلائے، اسی کے آگے سر جھکائے۔ اور پھر نستعین کا جو لفظ ہے، یہ فائدے کے حصول کے لیے اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے پورے وثوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَلْتَسْأَلِ اللَّهِ، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد چاہو تو اللہ ہی سے چاہو۔ تو بہرحال یہ ضرورت ہے ہماری، ہم ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے محتاج ہیں۔ احکامات کو بجا لانا ہو تو پھر بھی ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، برائیوں کو چھوڑنا ہو تب بھی اللہ کی مدد چاہیے۔ دنیا میں ہماری تقدیر میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس پر صبر کرنے کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہیے، اور پھر موت کے وقت اور اس کے بعد برزخ اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں میں بھی انسان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بندے کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ وہ سارے کام ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہوگی، اس کی مدد شامل حال ہوگی تو ہم کچھ کر سکیں گے، ورنہ نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہدایت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے یہاں پیسہ نہیں مانگا، روٹی نہیں مانگی، صحت نہیں مانگی، اولاد نہیں مانگی، اللہ نے دعا کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ چیزیں تو میں دے دوں گا، میرے نزدیک یہ غیر اہم ہے۔ تمہارے لیے میرے نزدیک اہم ترین چیز کیا ہے؟ صراط مستقیم، ہدایت۔
بس. اور یہ ہدایت صرف اس کو نصیب ہوتی ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں آپ بلکہ اکثر دعا کیا کرتے تھے، خود دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہم اہدنی وسددنی، میرے مولا مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے سیدھا رکھ. تہجد کے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے دعا مانگا کرتے تھے. اور پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آپ بد دعا دینے کی بجائے ہدایت کی دعا دیا کرتے تھے لوگوں کو. جب طفیل ابن عمرو الدوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول دوست مسلمان نہیں ہو رہے، یہ تباہ و برباد ہوں گے، نافرمانیاں کر رہے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا کیجیے. آپ نے فرمایا اللہم اہد دوسا وأت بہم، میرے مولا دوس کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس مسلمان بنا کے لے آ. آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، دوسی سب مسلمان ہو کے آپ کے پاس آ گئے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا. تو ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں. انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. بس یہی 4 ہیں. ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ایسا شخص کل قیامت کو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. اور وہ کون ہیں؟ یہی 4 ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے بندہ اپنے وقت کو گزار دے، اس دنیا سے رخصت ہو، تو ان 4 میں کسی نہ کسی گروپ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو ڈال دینا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ بہت اچھے ساتھی ہیں. پھر دوسرا گروہ المغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا، جو حق کو جان کر علم رکھتے ہوئے اس کی مخالفت کرتے تھے. تو ہر وہ بندہ جو حق کو جان لے پھر اس کی مخالفت کرے تو یہ مغضوب علیہم والے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے. الضالین، اس سے مراد گمراہ کن لوگ ہیں جنہیں حق کا علم نہیں ہے، حق کا ارادہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر اس سے اندھے ہو جاتے ہیں، اس کی راہ بھی نہیں پا سکتے. تو یہ ماضی میں کچھ تھے ایسے لوگ جو عبادت گزار تھے، تو ان میں جو بگڑے تو ان کے اندر پھر یہی بگاڑ آ گیا کہ نہ صرف اپنی عبادت کی جو گمراہی تھی، غلط طریقہ تھا، اور پھر عبادت کے ذریعے دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا. علم ہی نہیں تھا ان کے پاس. بہرحال یہ صورت آخر میں اینڈ ہوتی ہے آمین سے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ہے کہ ایک دعا ہے سورۃ فاتحہ، آمین جب کہو گے تو اس کا مطلب ہے اللہ تو اس دعا کو قبول فرما، تو فرشتے بھی آمین کہیں گے اور یہ دعا قبول ہوگی. تو ہم نے 3 گروہوں کا ذکر پڑھا، ایک وہ جن پر اللہ نے انعام کیا، دوسرے وہ جن پر غضب ہوا، تیسرے وہ جو گمراہ ہیں. اب آئیے آگے سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے. بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اس سورت میں گائے کا ذکر ہے. تو اس سورت کا ثواب بہت بڑا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سورت کو سنام القرآن کہا ہے، یعنی قرآن کی کوہان ہے. آپ یہ بھی فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے. بہت باعث برکت سورت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. اور وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر کا کوئی اثر نہیں ہوتا. شیطان بھی اس سورت کو جب مسلمان کو پڑھتے دیکھتا ہے تو وہ اس گھر سے فرار ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نا یہاں میرا بسیرا نہیں ہو سکتا. تو یہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں. الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، ان پر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، اس لیے ان کو جدا جدا پڑھا جاتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اب تمہیں دی جا رہی ہے، تم اس کا پڑھنا شروع کر رہے ہو. یاد رکھنا اس میں کسی قسم کا شک نہ کرنا کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے کتاب نہیں ہے.
یا شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی ہے. کوئی شک نہیں کرنا، دل میں معمولی سی شک کی لکیر نہ آنے پائے. اور یہ کتاب کیوں دی ہے؟ ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے. بس اس سے ہر بندے نے ہدایت لینی ہے. یہ گائیڈ کرنے کے لیے آئی ہے، صرف گائیڈ کرنے کے لیے. بس یہاں فرمایا متقین، ایک اور مقام پہ فرمایا ہدن للناس. یہ سبھی انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. اور اس کے پروف کیا ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. پھر یہ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ متقین کی صفات ہیں. ایمان بالغیب، اللہ پر ایمان، اللہ کو نہیں دیکھا. فرشتوں پر ایمان ہم نے نہیں دیکھا. جنوں پر ایمان ہم نے نہیں دیکھا. اور پھر اسی طرح قیامت آئے گی ہم نے نہیں دیکھا. قیامت سے پہلے کے آثار ہم نے نہیں دیکھے. یہ سب بالغیب کی باتیں ہیں، ان پر ایمان ہونا چاہیے. کیا قرآن مجید نے جو کچھ کہا وقت کے ساتھ ساتھ وہ ثابت نہیں ہو پا رہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن مجید کی تفسیر جو اپنی احادیث سے کی ہے، جو کچھ آپ نے فرمایا، کیا وہ احادیث آج سچی ثابت نہیں ہو رہی؟ بالغیب بہت سی غیبی قوتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میرے بڑے لشکر ہیں، غیبی ہیں، تم نہیں جانتے. انہی میں ایک یہ کرونا وائرس بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس نے شو کر دیا ہے کہ میں کتنا بڑا بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. قیامت کے روز میں کہوں گا کہ لمن الملک اليوم، جب سب ڈیڈ پڑے ہوں گے. مگر آج دنیا میں بھی اللہ فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ متقین کی صفات ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق کے طور پر دے رکھا ہے وہ اس کو خرچ کرتے چلے جاتے ہیں. وقت، صلاحیت اور پیسہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا رزق ہے. تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں بھی لگتا رہنا چاہیے. یہ متقی کی صفت ہوتی ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اللہ کے رسول نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. آپ پر قرآن مجید بھی نازل ہوا، یہ وحی جلی ہے، اور آپ پر قرآن مجید کی طرح اور وحی بھی کی گئی اور آپ کے دل پر کی گئی، جس کو وحی خفی کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ مکہ میں تھے، نماز فرض ہوئی تو آپ کو کہا گیا کہ بیت المقدس کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں. قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، مگر آپ کے دل پہ یہ بات اتاری گئی اور آپ نے اس کو قبول کیا. مسلمانوں نے مانا، قبلے کی طرف رخ کیا، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور جب مدینہ تشریف لائے قبلہ بدل گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھیے پہلے ہم نے وہ کیا، اب آپ اپنا چہرہ ادھر پھیر دیجئے، اور پچھلی نمازیں میں ضائع نہیں کروں گا، وہ قبول ہوں گی. تو یہ ہے بما انزل الیک. اور وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے تورات، انجیل، زبور، بہت سے صحیفے جو انبیاء کرام پر نازل ہوئے، ان سب کو ہم مانتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین بھی رکھتے ہیں. آخرت کا یقین ہو تو دنیا میں ایک متقی انسان گناہوں سے بچ کے اپنی زندگی گزارتا ہے. پھر فرمایا یہ تو ہے پہلی بات. پھر دوسرے گروہ کی بات کی اور وہ فرمائی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ پہلے لوگ جو ہیں، پہلے گروہ کے لوگ، یہی رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں. ان کو اللہ فرماتا ہے یہ ہدایت پر ہے. بس انہوں نے کامیاب ہونا ہے جن کے اندر یہ صفات ہوں گی. متقی انسان وقتی طور پر بن جاتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے نا اس کی عبادت کا، اس پر ایمان لانے کا اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کا، یہ بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے بندے کا. ایسے مواقع پہ بندہ اگر نکل جائے اور ان کو کر ڈالے تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں. لیکن ان الذین کفروا، اب دوسرا گروہ ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ دوسرا گروہ جو نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں، بس آپ ہمیں اسلام کی، اللہ کی، رسول کی بات ہی نہ کریں،
ان کی 2 آیتوں میں بات کر کے اللہ نے ان کا قصہ ہی ختم کر دیا ہے۔ پھر تیسرا گروہ ہے، اور یہ 3 گروہوں کا ذکر شروع میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان آباد ہیں ان کی بس یہی 3 قسمیں ہیں، چوتھی نہیں ہے، ہر دور میں، اور جو مسائل ہیں وہ انہی کے پیدا کردہ ہیں، اور انہی کے ہی آپس میں سب کچھ تو میں ہوگی، اور انہی کا ٹیسٹ ہوگا۔ ان تینوں میں جو پہلا گروہ ہے متقین کا، کامیاب وہی ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے، ھدی للمؤمنین نہیں کہا کہ یہ کتاب اہل ایمان کے لیے باعث ہدایت ہے، بلکہ متقین کا کہا ہے، کیونکہ مومن کو بھی تقوی چاہیے۔ ایمان کے ساتھ خدا خوفی، تقوی، گناہوں سے بچنا، یہ مومن کی بڑی ضرورت ہے، بلکہ ہر بندے کی ضرورت ہے۔ اب تیسرا گروہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو ہی، اور وہ اس کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ نتائج ان کے خلاف جائیں گے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، یعنی ہدایت آئی اس کو قبول نہیں کیا، ڈاما ڈول رہتے ہیں، تو پھر اللہ ان کی بیماری کا علاج کرے۔ قرآن تو علاج کرنے کے لیے آیا تھا، تو یہ اگر ڈاما ڈول رہتے ہیں تو پھر اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب ان کی مثالیں دی، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اپنے فساد کو وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے خوبصورت لوگ ہیں، بڑے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ لوگو تم کان سن کے سن لو، انہم ہم المفسدون، بے شک یہی ہیں وہ جو فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے دیکھا نہ آؤ نہ تاؤ، نہ دنیا، نہ بزنس، نہ فیملی، نہ اولاد، نہ کچھ، صرف ایمان قبول کر کے سب کچھ سودا پہ لگا دیا، اس کا سودا کر لیا ہے۔ یہ عقل مندی ہے؟ یہ تو بے وقوف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار، یقیناً وہ خود ہی بے وقوف ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے، اس کا رزلٹ ان کو بعد میں پتہ چلے گا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں۔ مت سمجھنا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو مسلمان ہیں، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہے، تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی ان پر ٹرسٹ نہیں کرتا، یہ کسی کے نہیں ہیں، بے پیندے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت ہی فائدہ مند ہوئی اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ یہ سودا کیسا ہے؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، سمجھتا ہے بندہ میں بڑا سیانا ہوں، یہ تو بڑی نقصان دہ، کسی نے ٹرسٹ ہی نہیں کرنا۔ مثلہم، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھ پاتے۔ دین کی روشنی ہوئی تھی، ماحول روشن ہو رہا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں اسلام کی چمک جو ہے نا، وہ ان کی آنکھوں کے نور کو لے گئی، یہ نہ دیکھ سکے۔ یہ کہتے ہیں جن اندھیروں میں ہم رہ رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے قلب کا نور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نورا، ٹھیک ہے، صمن، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے، نہیں کچھ فائدہ اٹھا رہے اپنے انسٹول سے، آنکھوں سے، نہ کانوں سے، نہ زبان سے۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی زوردار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے، وہ کڑکنے والی بجلیوں اور موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔
اسلام ظاہر ہے کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. جو بندہ مومن بنے گا نا، اس کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ارد گرد جو بہت سی اٹریکشن ہے وہ کھینچے گی. یہاں بھی بہت بڑا جہاد شروع ہو جاتا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا آگے بڑھے اور اپنے ایمان کا مظاہرہ کرے تو لوگوں کے غصے، ان کی ناراضگیاں، ان کا ایکا، ان کی گرج چمک، ان کی سخت آوازیں، وہ ایسے منافق کو یوں محسوس ہوتی ہیں جیسے میں تو موت کے ماحول میں آ گیا ہوں، اور وہ ایسی آوازوں کو سن ہی نہیں سکتا، اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتا ہے. مگر اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، کہاں جاؤ گے؟ واللہ محیط بالکافرین، میں نے تو ایسے منکر حق کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی لے جائے. جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ کوئی فائدے کی بات ہے تو چل پڑیں گے، اور جب دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں تو فائدہ نہیں ہے، تاریکیاں ہی تاریکیاں نظر آ رہی ہیں، خطرے ہی خطرے نظر آ رہے ہیں، تو کام وہ رک جاتے ہیں، ہم نہیں چل سکتے آپ کے ساتھ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا. پھر یہ کیسے فیصلہ کر پاتے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین مانو اللہ اوپر ہر چیز کے پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اللہ کی قدرت کو چیلنج نہ کریے. یہ 3 گروہوں کی بات تھی.